السلام علیکم. وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. پاکستان میں فیصل آباد کی طرف سے بات کر رہی ہوں. اور موسٹ ویلکم. میں نے آپ کے موسٹ ویلکم. پہلی دفعہ آپ کے واٹس ایپ پہ شرف حاصل ہوا ہے. الحمدللہ. شرف لینا لے. میں عالمہ ہوں محسنات جامعۃ المحسنات کی. جامعۃ المحسنات کی عالمہ. وہاں پہلے میں نے 4 سال کورس کیا ہے. میں پڑھا رہی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور میری شادی ہو چکی ہے, 4 بچے ہیں. تو ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے ازواج اور زوج دونوں کو نیک صالح اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. تو محمد عاقل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں اب جامعہ میں پڑھاتی ہوں تو عورتوں نے کچھ مجبور کیا ہے کہ آپ ہماری جماعت کروایا کریں, جبکہ میں حفظ نہیں ہے, میں حافظ نہیں ہوں. اوکے. علماء کا کورس میں نے ضرور کیا ہوا ہے, لیکن وہ مجبور اس لیے کرتی ہیں کہ ہماری جیسے جمعہ والے دن نماز تسبیح ہے تو آپ ہمیں جمعہ والے دن نماز تسبیح پڑھائیں. تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اور اس کے علاوہ یہاں اگلا سوال میں آپ کا بعد میں اس کو نوٹ کروں گا, رمضان کے حوالے سے ہے. لیکن یہ جو سوال آپ نے بہن بھیجا ہے, سب سے پہلے تو آپ کی دعاؤں کا, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ رب العالمین آپ کو, آپ کے شوہر کو, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, عافیت بھری لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کی بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور انہیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جس نیک کام میں آپ اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے محروم نہ فرمائے اور آپ سے نیکیوں کے خوب کام لے. آمین یا رب العالمین. بہن, 2 چیزیں آپ کے سوال میں چھپی ہوئی ہیں. ایک تو سوال بالکل واضح ہے, آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ امامت کرا سکتی ہوں یا نہیں. دوسرا جو آپ کے سوال سے منسلک سوال ہے کہ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی امامت, چونکہ ہمارے یہاں بر صغیر میں جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز بہت سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کی جماعت بھی ہوتی ہے. تو میں پہلے آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے, ان کی آواز. من القرآن و سنہ. قرآن و سنت سے اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھا سکتی ہے, امامت کرا سکتی ہے عورتوں کی یا نہیں؟ اور کیا یہ ائمہ کا اجتہاد ہے اس فیصلے کو لے کر؟ فإمامة المرأة للنساء لا بأس بها. آپ تو معلمہ ہیں, شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہ ہے, شیخ فرمانے کہ لا بأس بها ولا حرج فيها ولا حرج فيها. تو شیخ بن باز یہاں اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, وہی جائزہ اور مستحبہ, بل مستحبہ. آپ تو چونکہ تعلیم و تربیت کی فیلڈ میں ہیں تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے. جب امامت کے لیے کوئی عورت آگے بڑھتی ہے یا امامت کراتی ہے تو وہ جو کتاب اللہ اور اللہ کے دین کو زیادہ سمجھتی ہو. یہاں آپ ایک حدیث ہے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو داؤد میں جس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی جماعت کرا سکتی ہے, اس میں کسی بات کی کوئی خدشے کی بات نہیں ہے اور یہ سنت عمل ہے, مستحب عمل ہے, جیسے کہ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا. وہ باقی عورتوں کے وسط میں کھڑی ہوتی ہے, عورتیں دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو اور آپ بیچ میں کھڑی ہو جائیں اور آگے بڑھ کر آپ امامت نہ کرائیں جس طریقے سے مرد آگے بڑھ کر امامت کراتے ہیں. سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, عون المعبود میں اس
پر باب باندھا ہے. امامۃ النساء میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کے گھر تشریف لائے تھے اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا جو اذان دیتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھر والوں کی امامت کیا کرو. آپ نے حضرت ام ورقہ سے فرمایا. صاحب عون نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا امامت اور جماعت کرانا صحیح اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے. سیدنا عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کے فرائض اور تراویح میں امامت کرایا کرتی تھیں. ابو بکر ابن ابی شیبہ اور حاکم نے سید عطا سے اسے بیان کیا ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور ان کے ساتھ ہی صف میں کھڑی ہوتی, اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں. مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے درمیان کھڑے ہو کر امامت کرا سکتی ہے, اور یہی بات مفتی اعظم سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی اپنے فتوے میں نقل کی ہے. تو دوسری جو بات آپ کے سوال میں چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ نماز تسبیح کی, دیکھیے نماز تسبیح وہ نماز ہے جس کی کوئی بھی صحیح صریح روایت موجود نہیں ہے. بعض اہل علم نے انڈیا پاکستان میں یا بر صغیر میں یا عرب ممالک میں بھی صلاۃ التسبیح کی نماز کو صحیح یا حسن کے درجے پہ رکھا ہے, لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین, میری ویڈیو دیکھ لیجئے, یہاں پر لنک آ گیا ہوگا. شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے جو کہ جس کے اندر صلاۃ التسبیح کا تذکرہ ہے, بلکہ یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. تو میری تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر امامت کراتی ہیں تو ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, فجر کی, ان نمازوں کی یا تراویح کی نماز پڑھیں. اور حافظ اگر نہیں ہیں آپ تو قرآن کو لے کر اس سے موبائل فون سے بھی پڑھا سکتی ہیں, کیونکہ حضرت ذکوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر حضرت عائشہ کے جو غلام تھے وہ امامت کرایا کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. تو دونوں طرح سے یہ جائز ہے, لیکن صلاۃ التسبیح کی نماز چونکہ اس کی روایات درست نہیں ہیں, یہ نہ پڑھیں تو میری رائے یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو پھر قرآن و سنت کے مطابق نمازوں کو پڑھانے کی کوشش کریں, اور اپنی خواتین بچیوں کو جو علم حاصل کر رہی ہیں آپ سے, انہیں شرک سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. اب آپ کا اگلا سوال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.